وعلى جميع أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حب المرسلين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وإن من جودك الدنيا وسرها ومن علومك علم الأرض والقلم وكلهم من رسول الله ملتمس. وارحم من البحر أو أشقم من اليمين. خالق الكائنات مالک الحقیقت اللہ تعالیٰ شان رسول اور شافعی المشہور سید المرسلین محمود کبریا احمد المصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام واجہ عجم وسلم الاسلام یا ہدیہ عقیدت کے بعد میرے جی قابل قدر بات ہے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤوف شاہ صاحب اس جگہ مکتب ہاتا مجھے بڑے پیارے اسلام جو مجھ سے ڈرے محبت رسول کی خوشبو تقسیم کر رہے تھے. میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا سید حامد شاہ صاحب بخاری دعوت برکاتہ العالیہ اور جملہ احباب رسول قسم ثانیہ کہ جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی اشعار مصطفیٰ اپنے محبوب کا ذکر سننا پسند کرتے ہیں. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو جس چیز سے جتنا زیادہ پیار کرتا ہے اس کا ذکر بھی بہت زیادہ کرتا ہے. سبحان اللہ. ان کو پیار آیا، انہوں نے اس محفل کو سجایا. اللہ تعالیٰ ان کا
یہ نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جملہ جو ہم دوست یہاں جمع ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمارا یہاں مل بیٹھنا حضور کی محبت میں اس محفل کی کوئی بندہ حقیقت پوچھے، اس کا عنوان پوچھے تو یہی بتایا جائے گا کہ حضور علیہ السلام کی محبت میں ہم جمع ہوئے ہیں، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے آئے ہیں، یہی ہماری پہچان ہے۔ ذکر رسول آقا علیہ السلام کا نام گرامی ہی ہماری پہچان ہے۔ علامہ اقبال علامہ فرماتے ہیں یہ کیا چیز عجیب بات ہے کہ بلالت حفصہ صہیبت روم، بلالت حفصہ صہیبت روم اور ابو لہب اذہب سے ابو العجبی کی عجیب تماشا دیکھا ہے، جو اپنے ہیں وہ نہیں جانتے، اور جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی وہ کہاں کہاں سے آ کے حضور علیہ السلام کے قدموں سے لے پڑے گے۔ یہ سعادت ہے اور اللہ نے عادت سے لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کے سچے غلاموں میں رکھے۔ اس سے پہلے جو میں جو آیا مبارکہ کی اس کی مذاق کروں، آج 1400 سال گزر چکے، 15ویں صدی شروع ہے، 33ویں سال تیسرا حصہ صدی کا گزر چکا۔ اتنی لمبی مدت گزرنے کے بعد جب کائنات کا رنگ دیکھا جاتا ہے، مشاقہ مصطفیٰ کا جب دل و سینہ اتنا گرم دیکھا جاتا ہے تو زبان پہ یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں جس کی ترجمانی شاعر نے یوں کی ہے کہ جب حسن سا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا۔ سارے تنگیر سارے رسالت جیسے عید میلاد النبی جب حسن سا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی پھرتا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی بن دیکھے دیوانہ ہے۔ جیسے حضور سے صحابہ میلاد نہیں کرتے تھے، وہ بے وقوف ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی مجلس کے اندر بیٹھنے والے صحابہ کرام کو ہر روز ہی محفل میلاد کرتے تھے، اور اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے کوئی یہ ذکر کرے یا نہ کرے، یہ محفل سجائے یا نہ سجائے، یہاں آ کے اپنے دامن کرے یا نہ کرے، یہ ذکر ازل سے ہے، ابد تک رہے گا اور خدا کے فضل سے رہے گا۔ اس وجہ سے کہ اس ذکر کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں نہیں دی، ہم تو اپنی حاضری لگاتے ہیں۔ خالق کے کائنات فرماتا ہے ہمارا باغا لگا ذکر اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے، آپ کی رضا کے لیے، آپ کی چاہت کے لیے ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ آیا مبارکہ کے اندر 4 چیزیں، ذکر مصطفیٰ کی بلندی، بلند کرنے والا، اور وہ چیز جس کو بلند کیا گیا وہ ذکر مصطفیٰ، جس ہستی کا ذکر بلند کیا گیا ہمارے آقا، اور کس لیے بلند کیا؟ اللہ نے یہ بات بھی واضح کر دی تو میں اللہ کا اے محبوب آپ کی ذات کے لیے بلند کیا ہے، تاکہ
زندگی میں ان کا ذکر، ابن ماجہ میں ان کا ذکر، قرآن میں ان کا ذکر، عرش پہ ان کا ذکر، فرش پہ ان کا ذکر. تو حال عادت سے ان کی کیا خوب ترجمہ ہے. عرش پہ تازہ حضرت کی طرف دیکھا جائے وہی ہے، ادھر دیکھا جائے آپ کے نہیں. ایک یہ مولوی بریلوی سننی صرف اشعار سناتے ہیں، اور یہ بخاری شریف سامنے رکھی ہے. جو بخاری پڑھتے ہیں ان کو حضور کی شان ہی نظر آتی ہے. ایسے کہ بخاری پڑھی ہو یوں بنا اس کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کا نہیں آتی بخاری. وہ جب حضور کی بات ادب سے نہ کرے، حضور کا نام ادب سے نہ لے، اپنی گردن ادب سے ان کے سامنے نہ جھکائے، اس کو یہ نہ دیکھنا یہ بخاری پڑھنے والا ہے، یہ قرآن پڑھنے والا ہے، یہ مفسر ہے، یہ محدث ہے، اس پر خدا کی لعنت ہے جو مصطفیٰ کا ادب نہیں کرتا. ہمارے استادوں نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں ادب ہی سکھایا ہے، اس لیے کہ بے ادب محروم ماند علامہ تیرا، بے ادب اللہ کی رحمت حاصل نہیں کرتی. اب ہم نے حضور علیہ السلام کی عظمت و شان اہل سنت جانتے ہیں. یہ کسی اور کا مولوی ہے جس سے شیخ الحدیث صاحب جیسے پوچھا جائے کہ حضور کی شان سے سناؤ، وہ کہتے ہیں یہ بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان تو بڑی ہے، لیکن ہم شیخ الحدیث صاحب ایسے ہیں کہ ہمیں اس وقت کوئی روایت مستحضر نہیں ہے. مستحضر کا مطلب ہے اس وقت ہماری کھوپڑی میں، ہمارے ذہن میں حضور کی شان نہیں ہے. تو ہمیں تو ہمارے استاد نے دیا بھی یہی ہے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر وہ اس میں کامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نامکمل ہے. قرآن پڑھنا نامکمل ہے، قرآن پڑھنا نامکمل ہے. وہ قاری ہے قرآن کا، سورہ آبادہ پڑھتا تھا، سورہ آبادہ پڑھتا تھا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے لیے سورہ آبادہ میں اعتراض ہوا ہے، پیار کے جلوے ہوئے ہیں. تو وہ گستاخی کی نظر سے سورہ آبادہ پڑھتا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوا. ہم نے سنا تو ایسا نہ کر، قرآن مجید میں پڑھوں گا، فاروق اعظم کے اندر کی بات جاننا گستاخ نہ منافق پڑھتا اس لیے کہ حضور کی بے ادبی ہے. فاروق اعظم نے اپنی تلوار نکال کے اس کی گردن اڑا، جا کے اٹھا کے دیکھ لو تاریخ کی کتابیں، پتہ چلا میرا اس کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے، بخاری کو نہیں آتے. تو بات کے جگہ میں شعر پڑھ رہا تھا، یہ ہمارے دور کے تھے اور ہمارے بزرگوں نے یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ پیش کیا. ایک دنیا دیوانی ہے میری نہیں کہتا یہ آواز میری نہیں کہتا دنیا دیوانی ہے اس عرب دیوانی کی کیا یہ تو
داڑھی منڈا ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں جو مولوی نہیں ہے حکیم اور امت، ہم تو ان کو عاشقوں کا تاجدار مانتے ہیں۔ جناب جلندھر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی آیت مبارکہ کی بارہ کا ذکر کی تفسیر کرتے ہوئے چشمے اقوام ابد تک یہ نظارہ دیکھیں۔ کیا کی بات کی داڑھی منڈا ہے لیکن دل کے اندر داڑھی ہے۔ ہر بندے کو نہ سمجھو کہ دل کے اندر داڑھی ہے، داڑھی ظاہر ہونے چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے بیان کیا یہ کہ اہل سنت اپنے غلاموں کو ہی اپنی علامت بتائی، لیکن ان کی داڑھی کی خاص اہمیت ہے کہ ان کی داڑھی جس میں کہتے ہیں میاں شیخ محمد شیخ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ مگر کے عارف جو کبھی داڑھی اٹھانے والے کو اپنے سامنے نہیں آنے دیتے، لیکن ان سے پوچھو کہ ان کے پاس داڑھی ہے یا نہیں، اس لیے کہ دل کے اندر یہ بات ٹھیک ہے داڑھی کے ساتھ اسلام نہیں ہے، اسلام داڑھی کے اندر نہیں ہے، لیکن اسلام میں داڑھی ہے۔ ایمان اصل حضور علیہ السلام کی محبت اور سچی عقیدت کا نام ہے۔ اب جس کو جتنی توفیق ہے کوشش کرنی چاہیے حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال جائے، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ کیا فرماتے ہیں جشن اقوام ابد تک یہ نظارہ دیکھے، جشن اقوام ابد تک یہ نظارہ دیکھے، رفعت شام والا پانا کا ذکر دے۔ یا رسول اللہ جشن اقوام قوموں کی نظر ہے، کوئی یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، جو ہے جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے پوری دنیا کے اندر دیکھے گا کسی ہستی کا نام گونجتا ہے، کسی ہستی کے نام کی محفلیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے آگے ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا، جتنا بلند کیا ہر طرف حضور علیہ السلام کا نام ہی، جنت کے پتوں پہ حضور کا نام ہے، سبحان اللہ محبت ہے، جنت کے پتوں پر حضور علیہ السلام کا نام ہے، جنت کے دروازے پر حضور علیہ السلام کا نام مبارک، اور عرش الہی پر حضور علیہ السلام کا نام مبارک، اور فرض کہ ہر بچے کے دل کے اندر حضور کا نام، اور ہر عاشق کے سینے کے اندر حضور کا نام، جہاں تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ہماری بات موجود کی بات کرو، علامہ اقبال علیہ السلام کی بات، جہاں تپش خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، جہاں تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ علامہ اقبال علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ آسمان کا خیمہ ہے، یہ آسمان کا خیمہ یہ آپ کے نام مبارک کی برکت سے کھڑا ہے، اور جہاں تپش آمادہ یہ جہان کے اندر جو روح ہے یہ بھی آپ کے نام نامی اس میں غلامی کے برکت کی وجہ سے، اور اس نام کی کیا اس کی عظمت و شان اور بلندی بیان کی جائے۔ حسن یوسف نام یوسف یاد بیازاد آئی، آنکھیں صبح ہمارا رسول اللہ آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن یوسف دم عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کا دم جو آپ گھومتے تھے پرندے کو زندہ کر دیتے تھے، یادیں بیازاد آئی، موسیٰ علیہ السلام کا یادیں بیازاد ہاتھ کو اپنی بغل کے اندر داخل کرتے تھے، نکالتے تھے، ایسا چمکتا رہا جیسے سورج چمکتا تو عرض کرتے ہیں یادیں بیازاد آپ رکھتے ہیں آنجے صوبہ ہمارا صوبہ تنہار آئی، یا رسول اللہ پہلے انبیاء اسلام علیہ السلام جتنے کمالات اور خوبیاں تنہا رکھتے تھے، تنہا کہاں رکھتے تھے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر وہ اللہ نے ساری خوبیاں جمع کر دی۔
اللہ اکبر. بڑے بڑے بولنے والے شیخ سادی جیسے وقت کے سخندان جن کا کلام، جن کا سخن دنیا کائنات کے اندر مشہور ہے، جب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں عرض کرتے ہیں نہ دانم گدامی سخن کو یمت، نہ دانم گدامی سخن کو یمت، والا تاریخ سے من کو یمت. اس کا مطلب کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں اے میرے آقا، اے میرے مولا، یا رسول اللہ، یہ شیر سادی، یہ کمزور، یہ آپ کی شان کیا بیان کرے پتہ نہیں چلتا. دنیا کائنات کی صورت رکھنے والے، زبان رکھنے والے، جن کی زبان اتنی میٹھی اور اتنی پیاری ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، یورپی محققین جب ان کی زبان اور ان کا کلام پڑھتے ہیں تو رش کرتے ہیں، لیکن جب حضور کی طرف نسبت کی تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ جانا، نہیں جانتا، نہیں پتا چلتا کہ کیا کہوں، گدامی سخن کو یمت. آخر میں کیا بات کروں کہ میں جو بھی بات کروں گا میرے خیال، میرے فہم، میری گفتگو، میرے فکر کے پرندے سے آپ کی عظمت و شان بالا کر. پھر کیا عرض کرتے ہیں سرائے سولولات تمکین بسط سنائے تفتہا و یاسین بسط. یا رسول اللہ میں کیا کہوں، آپ کی عظمت و شان جو آپ کے رب نے بیان کرتی ہے لولا کا والی وہ آپ کے لیے کافی ہے. سنائے تفتہا و یاسین بسط. پھر تو سمجھ نہیں آئی بخاری اور قرآن پڑھنے والوں صرف نمازی کے بعد درود شریف اونچی آواز سے نہ پڑھا جائے. نماز کے اندر خلل آتا ہے، نماز کے اندر خلل آتا ہے. حضور کا ذکر کرنے سے، حضور کا نام لینے سے، حضور کی نعت کرنے سے. یہ بات اگر صحابہ کرام سے پوچھے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر شاید کرنے سے، آپ کا نام نامی اس میں گرامی درود پڑھنے سے نماز کے اندر خلل آتا ہے، یہ نماز کے اندر پختگی آتی ہے، نماز کے اندر کمال آتا ہے، نماز کے اندر حسن آتا ہے، نماز کے اندر جمال آتا ہے جب دل کے اندر صورت مصطفیٰ آتی ہے. اور یہ حدیث علامت کو تو سمجھ آ گئی، لیکن بڑے شروع حدیث کو سمجھ نہ آئے تو مزید بخاری شریف سامنے رکھیے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جھوٹ بول کے آئے، اپنی طرف سے حدیث گاڑی کے سنا دی. حدیث پاک لوگوں کا پہلے بتاؤں گا کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کا عمل کیا تھا. ہمارا بال آنا کا ذکر، اللہ نے جو ذکر مبارک بلند کیا ہے سبھی دین کے کچھ سمجھ، لیکن الحمدللہ ہمیں استادوں نے، ہمارے بزرگوں نے اس کے مصطفیٰ کی ہمیں تعلیم کی ہے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط افضل ہے. اگر وہ اس کے سامنے تو سب کو نام مکمل ہے. صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز خدا کی ہے، اللہ کی عبادت ہے، نماز رب کا حق ہے. حق حقوقیت ادا کرتے ہوئے صحابہ کرام کہتے ہیں حدیث پاک ایک مرتبہ محبت اور خوف کے ساتھ حال کا عالم میں ہدیہ ضرور حدیث کی طرح سنیں. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا سهيل بن الزهري قال اخبرني انس بن مالك الانصاري وكان سمع النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه وصحبه
ان ابا بکر کان یصلی بهم فی وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكتب النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إليها وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم فضحك فهممنا أن نستقر من المسجد برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصفا وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة. یہ حدیث پاک میں ہے. اب اس کے جو بات تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آئین نماز کے اندر حضور کا عادت ضروری ہے. اگر کوئی حضور کا نام لے تو یہ نہ سے تو میری نماز کے اندر غلط آتا ہے. یہ نماز ہی کون سی ہے جس کے اندر حضور کا پیار نہ ہو, جس کے مصطفیٰ نہ ہو. مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی حدیث پاک کی شہود ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح کرتے ہوئے یہ جو کلمات ہیں السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ, آپ فرماتے ہیں جب کوئی یہ کلمات پڑھے پھر اپنی توجہ حضور علیہ السلام کی طرف کرے کہ حضور اس کے کلام کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب جمعہ کو رات کو مجھ پر کثرت سے درود پڑھو, تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. ابھی کھڑے ہو جا رہے یاد تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنے حقیقت کے اندر تو ہمارے سلام سنتے ہیں. جب آپ چلے جائیں گے اس دنیا سے پھر ہمارے سلام کا ہمارے درود کا کیا حال ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق, اللہ کا نبی زندہ بھی ہوتا ہے, اللہ کے نبی کو رزق بھی دیا جاتا ہے. الحمدللہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہے اور سب کے ایسے زندہ ہے کہ اپنے غلاموں کو بھی زندگی عطا فرماتے ہیں. آپ کے اندر فرق آتے ہیں, حضور کے ذکر سنتے اب دیکھ نظر ساری چیز کی حدیث ہے. صفحہ نمبر 93 امام بخاری نقل کرتے ہیں حضرت انس بن مالک اور بتاتے ہیں کہ وہ کون تھے. تابعی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کے پیچھے چلنے والے, حضور علیہ السلام کی خدمت کرنے والے صادق, حضور علیہ السلام کے صحابی. وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ایام عدالت میں نماز پڑھا رہے تھے. جن ایام کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. تو جب حضور علیہ السلام مسجد کے اندر نہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم کیا کہ نماز پڑھائیں. آپ نے نماز پڑھائی. صحابہ اکرام قدر باندھے ہوئے جس طرح نماز کے اندر ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, یعنی جو ابھی بھی نماز نہیں, جس طرح کی نماز کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح حجرہ حضور علیہ السلام نے اپنے حجرہ انور کا پردہ ہٹایا. ینظر الینا, صحابہ فرماتے ہیں حضور ہماری طرف دیکھنے لگے. حضور کے ذکر سے نماز میں خلل آتا ہے. صحابہ سے پوچھتے ہیں نماز خدا کی ہے, نماز خدا کی ہے, عبادت اللہ جل شانہ کی ہے, دیر کہاں رہے ہیں, دیر کہاں رہے ہیں. ینظر, اب کیا ہوا جب آگے صحابی یہ بھی نقل کرتے ہیں وہو قائم,
حضور کھڑے تھے، تلوار کے اندر دے دے کے بتا رہے، ہمیں بھی بتا رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کا حال بتا رہے کہ حضور کے چہرہ انور کیسا تھا جب حضور ہماری طرف دیکھ رہے تھے، فرمایا کا انا بجرا ہو بارہ کا تو محسن حافظ، سرکار نے صلوات و سلام اپنے حجرہ انور جو ہماری طرف دیکھ رہے تھے، ہم سرکار کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، پھر وہ چہرہ کیسا تھا جب حسن کا ان کا جلوہ کیا ہوگا، ہر کوئی فضا دن دیکھے خون پڑ جائے، ہر کوئی پیتا ہے دیکھے دیدار عالم کیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضور کے چہرے کا یہ عالم تھا، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیرا انور قرآن کا صفحہ ہے، قرآن کا برکہ ہے، بارہ کا تو مصحف، بارہ کا تو الفاظ یاد کر تو حضور علیہ السلام کے ذکر خیر کے منہ چڑھائے، اسے بتاؤ ہمارے سرکار کا چہرہ ہے، پھر سے ہم تو بس راما سبحان اللہ اللہ بول پڑے، اس کی تصدیق سے روتے ہوئے ہسمارے، اس کی تصدیق سے روتے ہوئے ہسمارے، اس کا تم کی عادت پیدا سرکار فرما رہے تھے، میرے سرکار فرما رہے تھے، تبسم اور جہت کے اندر فرق ہے۔ تبسم صرف مسکراہٹ کے سرکار نے صلوات و سلام جب مسکراتے تو جہان کو روشن کروا دیتے، جہت کے اندر حضور نے صلوات و سلام کچھ آواز مبارک کے نکالتے، اس سے اوپر کیا ہوتا ہے کہتا یہ ہے کہ بندہ بے خود ہو جائے، مست ہو جائے۔ سرکار نے صلوات و سلام کی سنت ہے جہر کرنا بھی اور تبسم کرنا بھی، کچھ آواز ہے اس بندہ بے خود ہو جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں اب اگلی بات کو اکثر ہمارا مقصود ہے وہ دیکھنا، صحابہ اکرام سرکار کے ذکر کو اور سرکار کی محبت کو کیسے دل میں رکھتے ہیں، یہ چہرے کو دقت نہیں ہے، یہ سرکار کے صلوات و سلام کے صحابہ اکرام کا درد ہے۔ فرماتے ہیں فہمنا، جب سرکار اس عالم میں کھڑے تھے، اس کیفیت میں کھڑے تھے، چہرہ انور چمک رہا تھا، ہماری نماز کا یہ حال ہوا، فہمنا ہم نفتقنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارا یہ حال ہوا کہ ہماری نماز ٹوٹنے لگی، ہماری نمازیں بس سرکار کا جو چہرہ سامنے آ گیا، کہتے صحابہ ملاد نہیں کرتے، یہ ملاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور نماز کے اندر جب سرکار سامنے آ گئے، صحابہ یہ بتاتے حضور نے یہ نہیں بتایا اور تم نے بدعت کی ہے، تم نے شرک کی ہے، تم خدا کی نماز پڑھ رہے، سرکار نے صلوات و سلام پہلے یہ نہیں فرمایا، پتہ چلا وہ نماز نہیں ہے جس سے حضور کی محبت نہیں ہے۔ یہ محبت ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے، نماز پڑھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبول کرتے ہیں، وہ نماز کی لعنت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ حدیث علامہ اقبال کو تو سمجھ آ گئی، لیکن بڑے بڑے شیوخ الحدیث کو نہ سمجھ آئے، کہتے ہیں تیرا شوق نہ ہو، تیرا شوق کر نہ ہو میری نماز کا امام، تیرا شوق کر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی ہے جان، میرا سجود بھی ہے جان۔ پردے کے اندر کیا جانو کہ کیا معلوم کہ کیا نماز ہے،
اگر تیرا شوق نہ ہو، تیری محبت نہ ہو، تیرا عشق نہ ہو، نماز کے اندر یا رسول اللہ آپ کی ذات کا ذوق نہ ہو، پھر صحابہ کرام کا ہم نفسنا جب سرکار کا چہرہ انور سامنے ہوا، بس ہماری نمازیں جانے لگی تھی، بس کیا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً پتہ نیچے کر دیا تاکہ نماز مکمل کر لیں۔ اور آگے حضور نے فرمایا ان اتموا صلاتکم، اپنی نمازوں کو مکمل کرو، پہلے نمازیں مکمل کرو۔ اللہ اکبر، یہ پیار ہے، یہ محبت ہے، یہ نماز ہے، یہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت کے پاکیزہ عقیدے پر قائم رکھے، آمین۔ اس دل میں کہو محبت حضور ہے جی، وہ جا خود کو خرچ کی حضرت اعلیٰ مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ آقا ہمارے مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہر چیز ان سے پیار کرتی ہے، درخت بھی، بے زبان درخت، یہ پتھر، شجر و حجر سرکار سے پیار کرتے ہیں، جانور جنگل کے حضور سے پیار کرتے ہیں۔ جو انسان ہونے کے باوجود حضور سے پیار نہ کرے یہ تو گدھے سے بدتر ہے، یہ پتہ نہیں کون سی بلا ہے، کون سا گدھا ہے۔ تو گدھے بھی حضور سے پیار کرتے ہیں۔ بہت ساری حدیثیں پاک اگر قاضی ایاز امام شفاعت کے اندر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث مبارک نقل کریں تو رات یہی گزر جائے۔ اونٹ بھی حضور سے پیار کرتے ہیں، اونٹ بھی حضور سے پیار کرتے ہیں، چڑیاں بھی حضور سے پیار کرتی ہیں، ہر چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میں اپنی بعثت سے پہلے ان دو پتھروں کو جانتا ہوں مکہ معظمہ کے اندر، فرمایا وہ بعثت کا اعلان کرنے سے پہلے مجھ پر سلام پڑھا کرتے تھے۔ پتھر بھی حضور سے پیار کرتے ہیں، جو انسان ہو کے پیار کرے تو گدھے سے پتھر ہے، دودھ سے، کھان سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مصطفیٰ کی دولت عطا فرمائے۔ یہ حدیث حدیث پاک ہے۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار صحابہ کرام فرماتے ہیں سرکار کا چہرہ انور جب سامنے آیا، اسی حدیث کا آگے دوسرا حصہ فرماتے ہیں فقال نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجاب، اگلی حدیث کے لیے جو ہے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ شریف کے دروازے پر آئے تو حضور نے فرمایا حکم دیا کہ پردہ اٹھاؤ۔ جب حضور نے پردہ اٹھایا تو صحابہ کرام جو نماز پڑھ رہے تھے، یہ حدیث کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں فلما فتح وجه النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نماز پڑھ رہے تھے، فتح وجه النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور روشن ہوا، سرکار کا چہرہ انور فتح روشن ہوا، سرکار کے چہرہ انور کا یہ کمال تھا۔ سرکار کے صحابہ نے روشنی محفوظ کی۔ اب حال کیا ہوا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں وہ کتنا پیارا منظر تھا، ذرا اپنے دل کا درجہ اتر سے تصور کریں وہ کیا تھا، پیارا عالم تھا۔ صحابہ کرام بھی اس کیفیت کے اس حال کو بیان کرتے ہیں، اس جسمانی گھڑیوں کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين فتح لنا فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور کو بیان فرمایا اور ما نظرنا منظرا، میں نے ایسا پیارا منظر کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا پیارا منظر زندگی کے اندر کبھی دیکھا ہی نہیں، جیسا سرکار کے صلوات و سلام نے اپنا چہرہ انور ظاہر کیا، جو ایک منظر اور کیفیت بنا، مسجد کے اندر روشنی ہو گئی۔ ہمارے پیدل کرنے سے انکار کرتے ہیں، تلاوت کرنے سے انکار کرتے ہیں، روشنی کرنے سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں صحابہ کرام نے کہا، صحابہ کرام نے کہا، بتاؤ حدیث پاک قرآن پاک کی آیت پڑھو۔ میں نے کہا سرکار نے صلوات و سلام کے چہرہ انور کا یہی حال تھا، جس طرح سرکار نے صلوات و سلام کا چہرہ انور ظاہر ہوتا تھا، اتنی روشنی ہوتی تھی، اتنی روشنی ہوتی تھی، اندھیرے اوپر کے ختم ہو جاتے تھے، شہری اندھیرے بھی ختم ہو جاتے تھے،
ایسی روشنی ہوتی تھی سبحان اللہ کہ دنیا کے اندر کسی اور روشنی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد. سبحان اللہ صحابہ وہ صحابہ یہ صحابہ نے کتنا پیارا منظر دیکھا بیان بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے الفاظ کرتے ہیں کالے الفاظ دل بھی کالے نہ کر دیں. ان الفاظ مبارک یہ ظاہر ہے کہ اندر سرکار کا نور ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس نور مبارک کو جب اپنے سینہ مبارک کے اندر محفوظ کیا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی. آج بھی جاؤ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس قبر مبارک قبر انور کی جو خوشبو ہے وہ دور تک محفوظ کی جاتی ہے. تو امام بخاری صدیوں بعد آنے والے حضور علیہ السلام کے غلام صرف سرکار علیہ السلام کے احساسات آپ کے قول و فعل کو جمع کریں. سرکار علیہ السلام کے قول و فعل کی خوشبو اپنے سینے میں بتائیں. اتنی خوشبو آئے سارا شہر مؤثر ہو جائے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا ہوگا. بخاری شریف کی بات کری ہے تو صحابی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ماں نظر منظر کان آئے عجب آئے لینا. اتنا زیادہ پیارا سونا میٹھا منظر ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے جب سرکار نے اپنا چہرہ انور ظاہر فرمایا. صحابہ سے دن کی ہر صبح عید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی. صحابہ بلاد نہیں کرتے تھے, ان کی ہر صبح عید ہوتی تھی اس لیے کہ نبی کی دید ہوتی تھی. رویت النبی کی بات بھی حدیث سے پاک بنا ساری چیز کہتے تھے سب سرکار کا چہرہ انور نظر آ گیا. ایسے پتہ چلا پہلے تو جب اچھا ہو گیا تھا حضور کا چہرہ انور دیکھا نہیں تھا, دل اتنا پریشان تھا. فرماتے جب سرکار کا چہرہ انور سامنے آیا پھر دنیا کی کوئی چیز یاد ہی نہ. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ اللہ. یہ بدل کو نے پڑھا سمجھایا بے دل اور بے نشان سے کوئی جس کا دل ہی نہیں ہے تو کیا ہمیں اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک رات رو رہا تھا سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت آپ کو ماننے والے سارن یہ ذلیل ہے, رسوا ہے, پریشان ہے, یہ خستہ حال ہے, ان کا برا حال ہو چکا ہے. یا رسول اللہ آپ کی امت ہے, امت کا کیا بنا؟ فرماتے ہیں آواز آئی اور میں آواز آئی کہ تو نہیں جانتا اس بات یہ قوم دل تو رکھتی ہے محبوب نہیں رکھتی. ان کو مولویوں نے یہ بڑھا دیا ہے بخاری پڑھنا, مسلم پڑھنا, ترمذی پڑھنا, نماز پڑھنا, روزہ پڑھنا, رکھنا, حج زکات دینا ادھر نہ جانا. سرکار شرک ہو جائے گا, بدعت ہو جائے گا, شرک و بدعت ہر بات میں صرف بدعت. سرکار کی محبت کی بات آ رہے شرک و بدعت نہیں ہوتا, اپنا ایمان پختہ ہوتا ہے. کرنا میں محمد رام شفیع آدم صلی اللہ علیہ وسلم. کرنا میں محمد رام شفیع آدم نادم یاب سے تو بانو از فرق نہ چینا. یا رسول اللہ آپ کی شان اگر آدم علیہ السلام کا آپ کا نام مبارک آپ کا اس میں جنابے نہ لیتے آپ کی توبہ نہ قبول ہوتی. امام جامی فرماتے یہ پرانے بزرگ ہیں. اب بریلوی امام بریلی سے پہلے کے حال حضرت سے پہلے کے کہتے ہیں ایک بندہ بس کے اندر سفر کرنے کا اتفاق ہوا کسی کا فون پڑا سارا شرک و بدعت وہ بھی احمد رضا نے سکھایا. میں نے کہا کیا کہتے ناچتے ہیں گاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں فلان کرتے ہیں. میں نے کہا بتاؤ کس کتاب میں جو ان پر کوئی الزام لگا رہا ہے جھوٹی تہمت لگا رہے ہیں ان کی کتاب میں کیا حوالہ دے مجھے. منہ ٹیڑھا ہو گیا
کیا بات کریں؟ کون جانے کہ امام محمد رضا کون ہے؟ امام محمد رضا ہم اتنا بتاتے ہیں، ہم اتنا جانتے ہیں، ہم نے جو ان کو پڑھا ہے ہمیں یہی سمجھ آیا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے محافظ ہے، چوکیدار ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا غلام آپ کی حفاظت کرتا ہوں، علم کے رضا، علم کے رضا، خنجر خونخوار بر کے بعد آزاد چاہے تو خیر منائے نہ شر کرے۔ جو کہ نماز کے اندر حضور کا خیال آ جائے تو یہ گدے دار کے خیال سے برا نوز باللہ میں کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے نیچے کا علم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جو علم حاصل ہے وہ ہر دیوانے پاک میں مشروع بات ہے، یہ کتابوں کے اندر لکھا ہو۔ الحمدللہ ہمارے موجود ہیں، حضرت صاحب آپ کو دکھا دیں گے، پوچھ لینا ان کی کتابیں دکھا دیں گے جن مولویوں نے یہ لکھا شیوخ الحدیث ہے، شیوخ الحدیث میں، اور الحمدللہ اہل سنت کے عالم اس کے چہرے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ پیر میرا ارشاد تو دیکھو، آپ جب واپس آئے عمرہ کر کے آپ کے غلاموں نے پوچھا حضور آپ نے کیا دیکھا؟ میں پوچھتے ہو کیا دیکھا؟ بیان کیا موقع چند بدر شاہانی احمد چمک دلاد نورانی ہے خالی قسم سے اجمستانی ہے مخمور یقین نماز بریات کاٹ چلا کچھ یہ قرآن کا مرکہ اس کی تلاوت کرو۔ موقع چند بدر شاہانی احمد چمک دلاد نورانی ہے خالی قسم سے اجمستانی ہے مخمور یقین نماز بریات اس صورت منہ میں جان اکھا کے جان جہان اکھا سچے آقت ربنی میں جان اکھا جس جان تو جانا سب بریاں نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ تو جان مصطفیٰ۔ اور پھر اصل میں ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جو وادی بمرا کے اندر مدینہ طیبہ میں طرف کیا تھا طرف کے تھا یا رسول اللہ ہم مقتدی لاؤ مقدس دولت یمن من باوری صورت دکھا سجن او بسریاں گالی لاؤ سجن جڑی ہمرا وادی سن کریاں اور آپس حاضری کرتے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ کہاں چلا گیا ہوں سبحان اللہ ما جمل ما انزل ما سبحانك کتنے پیارے ہو، کتنے سونے ہو، کتنے میٹھے ہو، آپ کا چہرہ ہم کو کتنا روشن ہے، کتنا سفید ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا حسین ہے، کیا بیان کروں سبحان اللہ ما جمل ما انزل ما سبحانك کتنے میرے علی، کتنے میرے علی، کتنے تیری سنا سبحان کتنے کیا لڑیاں یہ ہمارے بزرگ ہیں جو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ فرمائے۔ ابھی ہر تو نہیں گیا بزرگ بچہ کرتے ہیں ہم تو یہی دن اور رات ہمارا یہی مسئلہ رہتا ہم مسئلہ تھکتے نہیں ہیں، ہم صبح مدرسے میں پڑھاتے ہیں، صبح مسجد کے اندر بچوں کو پڑھایا پھر نکل کے مدرسے کے اندر پڑھا ہے بس اسکول آتے ہیں، پھر اس کے بعد دور کے بعد تھوڑا سا نماز کو چھوڑ دے کے پھر اثر کے بعد پھر مغرب کے بعد پھر عشاء کے بعد پھر رات ایک کتابیں دیکھتے ہوئے بعد ایسے بچ جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ ہمیں یقین اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب کرے کہ کل بھی اٹھ کے تو امام محمد رضا خواجہ بہزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام کے اشعار میں آخر میں کیا فرمایا؟ اے رضا اے رضا ہاں اب وقت آیا ہے کہ سرکار نے صلاۃ و اسلام کے سامنے کھڑے ہیں، اب کچھ سنا اللہ کرے ہمیں یہ توفیق ملے۔ اور کیوں نہیں جب سرکار نے صلاۃ و اسلام مقام محمود پہ کھڑے ہوں گے نا، مقام محمود پہ کھڑے ہوں گے، مقام محمود وہ جگہ ہے جو سرکار نے صلاۃ و اسلام کو عطا کیا جائے گا مقام جب سرکار وہاں کھڑے ہوں گے سارے انبیاء اکرام حضور کی تعریف فرمائیں گے، سارے اولیاء اکرام حضور کی تعریف کریں گے۔ اللہ کرے ہم غلاموں سے بھی اوپر سے حضور علیہ السلام کی تعریف نکل جائے، ہماری زبانوں پر بھی جاری ہو جائے یا نبی السلام علیکم یا رسول السلام علیکم۔ بابا اللہ فرماتا ہے اے محبوب اصحاب ان جب آتا کا ربوں کا مقام محمود
ایک اور حدیث میں بات ہمیں یہ بخاری سے صفحہ نمبر 103 کہتے حضور علیہ السلام کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ علیہ السلام کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی طاقت نہیں۔ تو یہ کہ بخاری پڑھنے کا تیرا حق نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں نماز پڑھاتے حضور علیہ السلام نے نماز شروع پڑھا رہے ہیں، حضور نے نماز پڑھائی، کہتے ہیں رائے نا کا، ہم نماز کے اندر حضور کو دیکھ رہے تھے۔ نماز کے اندر کہاں دیکھنا چاہیے؟ حضرت صاحب نے آپ کو مسئلہ یہ بیان کیا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، نماز کے اندر جب کرنا قیام کے اندر ہو کہاں دیکھنا چاہیے؟ سجدے میں جہاں پیشانی رکھتے ہیں، لیکن صحابہ کیا فرماتے ہیں ہم کہاں دیکھ رہے تھے؟ حدیث پاک کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہ آپ کی طرف سے پڑھ دیا ہے۔ رائے نا کا، ہم حضور کو دیکھ رہے تھے، حضور علیہ السلام نماز کے اندر کیا کرتے تھے؟ کام کا ایسا دیکھا تھا کہ حضور علیہ السلام اپنی جگہ اپنے مسلح پر کھڑے ہو کے تناول کا کوئی چیز پکڑ رہے ہیں، اور ہاتھوں کی کیا طاقت ہے؟ ثم رأينا کا سرکار کا آتا، پھر ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام ایک کے بعد پیچھے ہوئے، پھر کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، فارغ ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا؟ آپ نے ہاتھ بڑھایا تو حضور نے فرمایا انی رأیت الجنت، میں اپنے ممبر پر کھڑا ہو کر جنت کو دیکھ رہا تھا، اور جنت کو دیکھ رہا تھا، پھر میرا ہاتھ اس کی طاقت یہ ہے، کھڑا تو مسلح پر ہوں، یہ ہاتھ کہاں جا رہا ہے؟ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا أُنْفُوذًا، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے جنت سے انگور کا گچھا پکڑا، سرکار کے ہاتھ کی طاقت، فرمایا لیکن پکڑا نہیں، ہاتھ پیچھے ہٹا دیا، یا رسول اللہ کیوں پیچھے ہٹایا؟ فرمایا اس وجہ سے وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُ مِنْهُ مَا بَقِيَ فِي الدُّنْيَا، فرمایا وہ اتنا گول کا گچھا جو میرے ہاتھ میں آتا، فرمایا وہ کے اندر برکت اتنی ہوتی، وہ اتنا زیادہ تھا، میرے صحابہ اتنا زیادہ تھا کہ فرمایا اگر وہ سمجھ سے بیٹھے ابھی تک تو میری بات سمجھ آئے نہ آئے، جس نے میرے پاس انصاف ہے، فرمایا لو اکلتہ لاکلتم منہ ما بقی فی الدنیا، فرمایا اے میرے صحابہ اگر میں اس کو لے آتا، اس کو پکڑ کے تمہارے پاس لے آتا، تمہارے سامنے رکھتا، فرمایا جتنی اب دنیا باقی ہے قیامت تک، فرمایا تم اس کو کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوگا۔ کیا ان کے ہاتھوں کی طاقت ہے؟ جیسے کوئی اختیار ہے، یہاں ایک تو حضور نماز پڑھا رہے ہیں، پتہ چلا حضور علیہ السلام مختار نماز کے اندر جو چاہیں کریں، پھر حضور علیہ السلام کھڑے تو مسجد نبوی کے اندر ہے، ہاتھ کہاں بڑھا رہے؟ حضور علیہ السلام کا ہاتھ ہے، اب ہمارا ہاتھ چھت تک نہیں پہنچتا، چھت سے اوپر آسمان کے اوپر بلندیاں، پھر آسمان سدرۃ المنتہا، جنت کے اندر دروازے، ان پہ بھی حضور کا نام لکھا ہوا، حضور علیہ السلام نے وہاں سے بھی ہاتھ اندر دعوت کیا، بخاری کی حدیث اپنی طرف سے نہیں پڑھ، الفاظ سنائے، جو انکار کرے تو اپنا حاصل وہ دیکھے گا۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا وہاں سے میں نے حضور کے گچھے کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیا، اس کو پکڑ لیا، میں اس کو زمین پر لانے لگا تھا، لایا نہیں، اس لیے کہ ایمان بھی غائب رہ جائے، ایمان بھی غائب رہ جائے، اس لیے نہیں پکڑا، میں اگر پکڑ کے لے آتا، کون بتائے کہ ان کے ہاتھوں کی طاقت کیا ہے؟ ہاتھ جس طرح اٹھا بنی کر دیا
اہل موج سماحت کے راجوں سلام سبحان اللہ اب تم ایک اچھی بول رہے ہیں یہ حضور علیہ السلام کا پیار اور محبت کی بات آخری حدیث بات اتنا زیادہ فلسفہ میں کوئی جانتا ہے کسی چیز بات حضور علیہ السلام کے دل اور آپ اللہ کے نورانی کا لحاظ ایک مرتبہ محبت یہ بھی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کے سنے کے ساتھ تیز لگا کے نماز فتوا دیا کرتے ہیں اب کیا ہوا یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے اور یہ میں نے اس کے دکھاؤ چاہتے ہیں ویسے کوئی جھوٹ بول کے چلے جاتے ہیں یہ کتاب کے اندر حدیث پاک ہوتی ہی نہیں ہے یہ الفاظ یہ پڑھے گا لیکن تو بعد میں حدیث پاک پوری صحیح سند کے ساتھ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کانا جیسا یقوم علیہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم اس سجود کے سنے کے ساتھ حضور علیہ السلام ایک لگا کے کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ ارشاد فرماتے تھے صحابہ کو سمجھاتے ہیں پھر کیا ہوا حضور علیہ السلام کے لیے جب ممبر بن گیا تو حضور علیہ السلام ممبر پر جلوہ فرما ہوئے سمینا للجزء مثل اطوال العشاء یہ بڑی عجیب بات تھی کہ ہم حضور علیہ السلام سے اس پیار کرنے والے آج حضور کے سنے سے سن رہے تھے ایک جاندار بولنے والے کی آواز کے اندر رونے کی آواز آ رہی ہے وہ کیوں رو رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا جسم مبارک میرے ساتھ دیکھتا تھا وہ کیا اچھے کیا پیارے دن تھے اب یا رسول اللہ ممبر کا جلوہ فرما ہو گئے اس خادم کا کیا بنے گا فریاد امتی کو کرے حال زار میں حضور کی نعمت میں آئے سرکار نے صراط والسلام کے خزانے کے شمار ہے تو سرکار نے صراط والسلام کی محبت کے خزانے لے لے ان شاء اللہ تعالیٰ گھر کو بھی آباد کرے گا دنیا آخرت کی مصیبت سے دور کرے گا ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بھی ہمارے حال کو دیکھتے ہیں کرم بھی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کی ترجمہ ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو وہ بے زبان بے جان نظر ہونے لگا حضور ممبر سے اترے اس پر اپنا علامہ جامع بول پڑے اس کو نے ہینانا تھا ہجر رسول اس کو نے ہینانا تھا ہجر رسول نالا میں کر کیوں ارباب حکم اس وجود کے تنے کو تو سمجھ آ گئی لیکن اس دو ناموں والے شیخ الحدیث کو سمجھ نہیں آئی کہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک کتنی اعلیٰ اور افضل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی کامل محبت عطا فرمائے جب تک زندہ ہمیں حضور علیہ السلام کے غلام بن کے رہے اور بہت سارے حضور کے غلاموں میں میدان حضور علیہ السلام کے غلاموں میں سے بات کرتا ہوا ہے سبحان اللہ